قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی، تو ہماری ٹاپک ہے، دیکھو بھائی، اللہ کے دو روپ ہیں۔ ایک جگہ پہ جو کام خود کرتا ہے وہی دوسرے طرف وہ کام کرنے کو منع بھی کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک جگہ آپ کے اسلام کے لیے مذہب پہ کوئی زور و زبر نہیں ہے دین کے اوپر، پھر بعد میں وہی بولتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانے تو ان کو پکڑو مارو، خصمیں مت کھاؤ، خصمیں کھانے والے بہت جھوٹے ہیں۔ پھر دوسری جگہ وہ جا بجا خود زیتون کی، انجیر کی، کھجور کی، ہر چیز کی قسم کھاتا، پھر دوسرے قسم کھانے والے کو جھوٹ بولتا ہے، بول رہا ہے۔ تو ایسے دوہرے آیتوں کے اوپر میری آج کی اسٹریم ہے، اللہ کا کون سے روپ کو صحیح سمجھنا یا کس چیز پہ ماننا۔ آپ کا کیا ہے اس کے پر نظریہ؟ کہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اور جس طرح سمجھا ہے، ہمارے خیال سے ایک ہی نیریٹو ہے جو پورے قرآن میں ہے، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ آپ کوئی کیس بائی کیس ڈسکس کریں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت رکھیں کہ یہاں پہ اللہ مارو بول رہا، اللہ کو نہیں مانے۔ آپ کو اسکرین پہ آیت شاید نظر آ رہی ہوں گی، اللہ کو نہیں مانے، رسولوں کو نہیں مانے، کتاب کو نہیں مانے، تو ان لوگوں کو ان سے جنگ بھی کرو، ان کو مارو بھی بول رہا، اور ان سے جزیہ بھی لیو بول رہا۔ یعنی اللہ کو نہیں ماننے کے اتنے بڑے فیصلے ہیں۔ لیکن ہم جہاں پہ پھر دوسری طرف دیکھیں گے تو وہاں پہ اللہ اس جگہ پہ تمہارے کوئی مذہب کے لیے کوئی 2 کی 256 یہاں پہ بول رہا مذہب کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، تم زور و زبر نہیں ہے، یہاں پہ امن سے رہ سکتے بول رہا۔ تو دوہری بات ہوئی نا بھائی، ایک اللہ ایسی بات کر رہا تو ایک اللہ ایسی بات کر رہا۔ اس طرح آپ پڑھ رہی ہیں کہ ایک آیت کو وہاں سے اٹھایا، ایک کو یہاں سے اٹھایا، تو پھر یہ دوہری بات ہی لگتی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو طریقہ ہی آیت تو غلط ہے۔ قرآن میں تو آیت ہے ہی اس طرح۔ قرآن ایک پورے بات کو مکمل کرتی کہاں ہے، وہی تو بول رہا ہوں میں۔ سورہ یوسف کو چھوڑ کے قرآن کا کون سا سورہ ایسا کنٹینیو ہے؟ نہیں ہے، کہیں پہ کچھ ہی ملیں گا آپ کو۔ نہیں، مطلب بہت معذرت کے ساتھ میں اسے کہتا ہوں، پورا کا ہوں پورا قرآن تمام صورتیں ایک ہوں نظم میں ہے، ہوں ایک یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ بتا دوں گا کہ کس طرح کی پوری صورت، اور ہوں انفیکٹ صورتوں 14 ہوں صورتیں ان کے آپ وہ بھی ایک دوسرے کے آپ کی کانٹیکسٹ۔ آواز، آپ کی ذرا آواز اٹک رہی، تھوڑا سا آپ اپنا مائک سیدھا کریں۔ تو ہمارے ساتھ کوئی، آپ ذرا مائک سیدھا کریے بس۔ ہمارے ساتھ کوئی ایکس مسلم جوائن ہوئے ہیں۔ جی بھائی، ایکس مسلم آپ اسٹریم میں ہے، آپ جوائن کر کے مائک انمیوٹ کریے۔ سن سک رہے ہیں آپ ایکس مسلم ہیں؟ چلو ان کا چھوڑو، نام ان کا نام کیا تھا فاطمہ؟ نہیں پڑھے جا رہا۔ تو یہ ہمارے طلحہ سے بات کریے، ہمارے کیا نام، دیسی بھائی ہاں جی طلحہ۔ ہاں۔ کچھ ساؤنڈ کا کلیئر نہیں آ رہا، ان کو سمجھا نہ کرتے۔ پورا قرآن ایک ہے بول رہے ہیں پوری اس۔ کیا مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا؟ طلحہ بھائی کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہوں، بس یہ بتا دیں میری آواز کلیئر ہے یا نہیں؟ مجھے ابھی تو صحیح آ رہی ہے، پتہ نہیں پہلے صحیح تھی یا نہیں تھی، آپ بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈم، ان کا نام مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ایک جگہ کچھ بات ہوتی ہے، دوسری جگہ کچھ بات ہوتی ہے نا۔ ہوں۔ تو میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، سارے قرآن میں ایک ہی نیریٹو ہے۔ ایک ہی نیریٹو ہے؟ اگر ایک ہی نیریٹو ہے تو پھر یہ منسوخ ہونے کی آیتوں کا کیا چکر ہے؟ جو منسوخ ہونے والی آیات ہے نا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی، یہ کہ ایک حکم جو ہے وہ ایک کانٹیکس کے اندر دیا گیا، حالات چینج ہوئے تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔
नस्ख वेरी में गुड. और यार आपकी आवाज बीच में कट रही है, क्या नाम है आपका, तला भाई? हाँ, मतलब आप बीच बीच में लगाता हूँ। माइक कुछ सही आवाज, कह रहे हैं। वर्ड्स गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों. आपको आवाज आ रही है मेरी? भाई आप हेलो नेटवर्क एरिया में जाए, तलहा भाई, आप जरा नेटवर्क एरिया में जाए। हेलो, आई थिंक शायद तला भाई आपको आवाज आ रही है? क्या आ रही है? आपकी आवाज कहीं बीच बीच में जो है ना, कुछ वर्ड्स मतलब आवाज नहीं आती है, कट हो जाता है. आ रही है नहीं? हाँ अभी तो आ रही है, लेकिन अब आप, आ रही है? हाँ बोलिए आप. अच्छा, मेरा ना अब मैंने हैंड्स फ्री लगा दिया, शायद बेहतर हो गया। जी बोलिए. मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं। ये जो आप नस्ल की बात कर रहे हैं ना कि मनसूख हो जाती है, मनसूख और चीज़ है, कॉन्ट्रडिक्शन और चीज़ है। मनसूख होने का मतलब ये है कि अगर एक कॉन्टेक्स्ट में एक हुक्म दिया गया है, हालात चेंज होने के बाद उस पिछले हुक्म को मनसूख कर दिया ओके. गया, और चीज़ है। इसका ताल्लुक कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं है। ओके, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर. देखें, व्हेन वी से कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्ट्रडिक्ट करना क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्ट करना बेसिकली ये होता है कि एक कही हुई बात को आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर दें. ठीक है, उसमें भले ही मॉडिफिकेशन अच्छे के लिए की हुई हो, बेहतरी के लिए की हुई हो, इट डजंट मैटर. as long as there is a modification in the previous narrative, then it's called a contradiction. ठीक है. नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू समथिंग. मैंने एक जुमला कहा कि तलहा भाई अच्छा इंसान है. ठीक है, तलहा भाई अच्छा इंसान है. तलहा भाई के अच्छे इंसान, अब ये इस जुमले को अगर मैं कुछ इस तरीके से कह दूं, तलहा भाई अच्छा इंसान था. ठीक है, तलहा भाई अच्छा इंसान था. अब है तो एक वर्ड की चेंज, है और था, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन हो गई. क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हो गई? नहीं। नंबर वन, बिकॉज द टेंस इज नॉट करेक्ट. एक के अंदर वो है प्रेजेंट में है, दूसरे के अंदर वो प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में चला गया. ठीक है. नंबर टू, मैं एज अ ह्यूमन मे बी आई कैन डू मिस्टेक्स, बट आई कैन नॉट गिव द सेम chance to a person or to a being who claims to be a supernatural being, who claims to be a god. ठीक है. कुरान का अपना खुद का ये क्लेम है कि ये अल्लाह के वर्ड्स हैं, ये किसी क्रिएटर के वर्ड्स हैं. तो क्रिएटर अगर इस तरीके की गलतियां करेगा, पहले से अच्छी आयतें दे देगा या पहले से बुरी आयतें दे देगा, या थोड़ा सा भी नैरेटिव में चेंज आ गया, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी. और कॉन्ट्रडिक्शन ह्यूमन नेचर का होता है, सुप्रीम नेचर का नहीं होता, सुपर नेचुरल नेचर का नहीं होता मेरे ख्याल. नहीं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन आपकी ठीक नहीं है ना। देखें, आपने जो एग्जांपल दी, अगर आज से 2 साल पहले मैं एक अच्छा इंसान था, आपने कहा वो अच्छा इंसान है, तो आप उस टाइम भी ठीक थे। 2 साल बाद मैं बुरा हो गया, तो आपने कहा वो तलहा एक अच्छा इंसान था, तो वो बात भी ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन है अगर आप एट अ टाइम दो डिफरेंट बातें करें। अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तो उसके हिसाब से फिर बात भी चेंज होगी। आप समझ रहे हैं? एक इंसान ने कोई जुर्म नहीं किया एक टाइम पे, तो वो बेकसूर है। वही इंसान 5 साल बाद मुजरिम बन जाता है, कातिल बन जाता है, तो आप कहते हो कि वो मुजरिम है, कातिल है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। एक सर ठीक इंसान है, मैं, सच बोलता है, आप कहते हो ये एक इंसान एक स्पीच में सच बोलता है, आप कहते हो सच्चा है। वो इंसान 2 साल बाद झूठ बोलना शुरू करते हो, आप कहते हो झूठा है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुरान में से. ठीक है, आप कॉन्ट्रडिक्शन पहले हम फर्क किस समझिए तरीके जो मैंने बात से, की है। सुनिए सुनिए, हाँ मैंने आपकी बात सुन ली. आप मेरा, मैंने आपकी, हाँ, जी, मैं कुछ कहने वाला था मेरे भाई. मैं ये कह रहा था कि लेट, कैन यू टेल मी कि इफ वेदर इफ दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन और नॉट. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है? ठीक है. एक आयत कह रही है, एक आयत कह रही है कि तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन तुम्हारे, तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता हूँ, मैं जिनकी इबादत करता हूँ तुम उनकी इबादत, तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए, मेरे दीन मेरे लिए. ठीक है, एक आयत ये कह रही है. दूसरी आयत कह रही है कि देखो दीन तो सिर्फ एक ही है अल्लाह की नज़र में, वो तो है दीन इस्लाम. ठीक है, बाकी सब बकवास है. और फिर दूसरी आयत कहती है कि लड़ाई करते रहो तब तक जब तक के दीन इस्लाम कायम ना हो जाए, और जितने भी ये पॉलिथिज्म है ये खत्म ना हो जाए. ठीक है.
مجھے بتائیے کہ کیا یہ دو الگ الگ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ ان کو ان کے کانٹیکٹ سے ہٹا کے جس طرح آپ نے پیش کی اس طرح پیش کریں گے تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک قرآن کو نظم کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو ایک کس کے حساب سے پڑھ لیں؟ آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں آئی، پھر سے اس بولیے گا. کے نظم اور اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھیں گے، ہاں مطلب اچھا آپ نے کبھی قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا ہے؟ سر، بالکل پڑھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن آپ کا جس کرونالوجیکل آرڈر کے اندر آیا تھا وہ تو ابھی موجود نہیں ہے، تو وہ تو ایک مکسچر خود ایک عجیب سا بنا ہوا ہے. سورہ فاتحہ آگے ڈالی ہوئی ہے، سورہ ناس آخر میں ڈالی ہوئی ہے، سورہ یہ اپنا سورہ توبہ جو ہے وہ 9ویں نمبر پہ ڈالی ہوئی ہے. تو کرونالوجیکل آرڈر پھر میں تو اس کی پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے. نہیں، اس ٹائم یہ جس آرڈر میں ہے پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس آرڈر میں کیوں نہیں اور وہ کس طرح کانٹیکسٹ کا لحاظ رکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں اب پھر سے بولیے گا یار، آپ کی آواز تھوڑی سی کم ہے کیا؟ گے. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اس بھائی ٹائم طلحہ جس بھائی، آپ کا ساؤنڈ ہاں کلیئر نہیں آ رہا بھائی، آپ تھوڑا ذرا ایڈجسٹ کریے، یا نہیں تو پھر سے ایسا کٹ کر کے جوائن ہوئیے، شاید ٹھیک ان ہو کا جائے گا. آواز ان کا آواز صحیح آ رہا ہے، لیکن آئی تھنک تھوڑا سا باہر شور ہے. کیا نہیں بول رہے ہیں؟ پھر نہیں، سے نیٹ بولیے. ورک. نہیں، باہر تھوڑا تو سا کوئی شور نہیں ہے. یار اسٹیٹک ہے، تھوڑا سا اسٹیٹک ہے، شور آ رہا ہے. مطلب کہ آپ کا آواز آ رہا ہے لیکن اسٹیٹک بھی. آپ پھر سے ریپیٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا. پھر سے بول دو ایک بار. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے جو اس ترتیب کے ساتھ ہے تو وہ بھی اپنے کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کر دیتا ہے، تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں. سر کیسے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی پہلی آیت اور پہلی جو سورہ ہے وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیا قرآن کے اندر پہلی جگہ پہ جو فرسٹ چیپٹر ہے کیا وہ پریزنٹلی وہی ہے؟ نہیں ہے، وہ آپ نے تیسرے پارے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. قرآن کی جو آخری سورت ہے وہ کون سی آپ کو پتہ ہے سر؟ کیا نام ہے آپ سورہ کا طلحہ ناس. بھائی؟ سورہ سورہ ناس. ناس. سورہ ناس آخری ہے. دیکھیں، نزول کے اعتبار سے تو یہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی، تو دیٹس دا پوائنٹ ہاں کہ آپ جو کہہ رہے ہاں ہیں کانٹیکسٹ کی بات آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، تو کانٹیکسٹ تو تب اسٹیبلش ہوگا نا جب آپ کا ایک بک کرونالوجیکل آرڈر میں ہو. آپ کا بک تو کرونالوجیکل آرڈر میں ہے ہی نہیں، تو کانٹیکسٹ اسٹیبلش کہاں سے کرو گے؟ کانٹیکسٹ اس طرح اسٹیبلش ہوگا کہ جتنے بھی آپ کی صورتوں کے چیپٹرز دیکھیں نا، گروپس، وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنی پہ ختم ہوتے ہیں. پھر اگلا گروپ آتا ہے وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں اور مدنی پہ ختم. تو وہ جو چیپٹرز کے گروپس ہیں نا وہ سارے کے سارے کرونالوجیکل آرڈر میں ہیں. مثال کے سر طور پہ جتنے بھی گروپ ہیں، 7 گروپ ہیں، میری بات سنیں. یہ جی جو بولیے. 114 صورتیں ہیں، 7 گروپس ہیں. ہر گروپ مکی صورت سے شروع ہوتے ہیں. مکی صورت کا مطلب یہ کہ شروع والا دور. مدنی صورت سے ختم ہوتے ہیں اور وہ اپنے سارے کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیے اس تو پھر لحاظ سے یہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہے کہ ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ نہیں ہے چیز ہے. سر، کرونالوجیکل آرڈر میں کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا کہ وہ 7 اسٹیجز کے اندر جو ہے قرآن کو میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کی شروعات جو ہے وہ مکی سے ہو رہی ہے، پھر مدنی ہاں، سے ہو رہی ہے. اس میں مجھے سے جو بتائیے پہلا سٹیج ہے اس میں سورہ فاتحہ. جی جی بولیے آپ. گو ایڈ بولیے. اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے اور اگلی 4 صورتیں مدنی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1 یا 2 مکی صورتیں آپ کو ملیں گی اور پھر کچھ مدنی صورتیں ملیں گی. تو وہ سارا ہاں تو کا مطلب سارا مکسچر ہے ایک نا سر. کانٹیکسٹ میں یہ کانٹیکسٹ ہے. کہاں سے آ گیا؟ کانٹیکسٹ تو تب ہونا چاہیے نا میرے بھائی. کرونالوجیکل آرڈر تب ہوتا جب ایک لائن میں پوری مکی صورتیں ہوتی اور پھر مدنی صورتیں ہوتی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں، لیکن اگر آپ اگر ان 7 گروپس کو الگ الگ رکھ کے دیکھیں تو وہ پوری کہانی ایکسپلین ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی چینج ہی ہے. تو میں آپ آرڈر کو بن ایگزامپل جاتا ہے. دیتا ہوں. سنیے میری بات سنیے. قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے اس کا ذکر مل جائے گا آپ کو. کیا نام ہے ان کا یار؟ یونس علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا. پھر آپ اسی ایک سورہ میں چلی جائیں، سورہ یوسف کے اندر، اس کے اندر یوسف کا ذکر ہے. پھر آپ تھوڑا بہت آگے چلیے سورہ مائدہ کے اندر، تھوڑا بہت وہاں پہ مل جائے گا. پھر آپ ایک کام کریے کسی اور سورہ میں چل جائے، وہاں پہ 2-3 لائنیں وہاں پہ مل جائیں گی. تو بھائی ایک واقعہ جو ریلیٹڈ ہے الگ الگ صورتوں میں الگ الگ جگہوں پہ پڑا ہوا ہے. اس کو جا تو آپ بھائی ایک کرونالوجیکل آرڈر بناتے، جا تو چیپٹر وائز بناتے. بھائی جو بھی سورہ یوسف سے ریلیٹڈ نہیں، آیت ہیں ان کو ایک چیپٹر میں ڈال دو. یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کیا. اصل میں
اگر آپ ان صورتوں کو پڑھیں نا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فار ایگزامپل کسی نبی کی پوری سٹوری بیان کریں، بلکہ کوئی نہ کوئی دلیل ہے جس کو ریفرنس جس کو بیس بنا کر مختلف انبیاء کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ دیکھو انہوں نے ریجیکٹ کیا تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، موسیٰ کی قوم نے ریجیکٹ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، یونس کی قوم نے ریجیکٹ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سر ایسا نہیں ہے بالکل بھی، دیکھیں وہ کہانیاں تو میں ہیں، آپ کو پورے قرآن میں آپ کو پورے سنیے قرآن سے بتا رہا ہوں کہ جس بھی آپ سن لینا میری بات کہ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ سورہ نساء ہو یا سورہ مائدہ ہو یا سورہ آل عمران ہو یا بقرہ ہو، اس میں مختلف مقصد یہ نہیں کہ پوری سورہ ایک نبی کی بیان کر دی جائے، ہر نبی کا تھوڑا تھوڑا ریفرنس دے کے پوائنٹ کیا بتایا جا رہا ہے، پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے دور میں اپنی نبی کو ریجیکٹ کیا اس کے ساتھ دیکھو دنیا میں کیا سزا ہوگی اور آخرت میں یار کس اٹ کو ڈزنٹ کہیں گے۔ میٹر برو، ہلو یہ صاحب، اس سے آرگیومنٹ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دس از اے کانٹرڈکشن، ہم آپ کو وہی تو سمجھا رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن اچھا تو قرآن میں ہے نا بھائی۔ ایک جگہ پہ آپ کا اللہ جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دین ہے، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، میرا دین آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے مان لیا سرکمسٹینسز کے حساب سے اس جگہ پہ وہ آیت صحیح تھی، بعد میں جب مسلمان طاقتور ہو گئے اور ان کے پاس زیادہ پاور آ گئی، کافروں نے کیا کر دیا وہ کر دیا، پھر اس کی جگہ پہ نئی آیت آ گئی، اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ مطلب کیسے منسوخ کر دیا؟ ریسیڈیشن میں منسوخ نہیں کیا، عمل میں منسوخ کر دیا۔ مراد یہ کہ اب سے جب وہ آیت نئی اتری ہے، جو نئی والی آیت ہے، اب وہ اس کو پوائنٹ آف ریفرنس لے کے اسلام اور مسلمان اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے۔ جو پرانی والی تھی وہ منسوخ ریسیڈیشن میں تو نہیں ہوئی، لیکن عمل میں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں سر؟ کوئی ہاں لیکن کوئی منسوخ نہیں ہوئی، آپ کی اس بات کا میں بھی جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے جو آپ نے پچھلی بات کی کہ ایک نبی کی پوری سٹوری ایک سورہ میں بیان کر دی جاتی، ٹوٹوں میں کیوں بیان کی گئی ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی دلیل دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ریفرنس میں پچھلے انبیاء کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے ان سب کے شارٹ حوالے دے دیے جاتے ہیں، نہیں، اس یہ وجہ تو سے آپ ہوتا ایک ہے۔ اب آپ گیس کی کر رہے ہیں ایگزامپل، میرے بھائی، پروف کیجئے، دلیل دیجئے، یہ کہاں سے آپ بتا رہے ہیں، کہاں لکھا ہے ایسا؟ آپ کوئی بھی صورت اٹھا لیں، جس طرح آپ سورہ بقرہ شروع سے اٹھا لیں تو یعنی اس آپ میں کا مطلب مختلف سر ایک منٹ فاطمہ بہن، ایک منٹ مجھے دیجیے۔ یہ طلحہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کوئی بھی سورہ اٹھا لیجئے، اس کے اندر آپ کو اس طریقے کی چیزیں ملیں گی، لیکن یہ آپ کی تھیوری ہے جی سر۔ میں آپ کو حدیث پیش کر سکتا ہوں، اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو کوئی کچھ آیت لے کے آ رہا تھا، کوئی کچھ آیت لے کے آ رہا تھا، جو اکٹھا کر رہے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن حدیث میں موجود ہے، وہ کنفیوز تھے کہ یہ کچھ آیتیں کون سی والی سورہ میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جو، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آیتیں لکھتے تھے چھوٹی چھوٹی پٹیوں پہ، ٹھیک ہے، یہ تختیوں پہ پٹیوں پہ پوری پوری سورت نہیں لکھتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ 5 آیتیں لکھ دیں، 6 آیتیں لکھ دیں، 2 آیتیں لکھ دیں، وہ الگ الگ اپنی تختیوں پہ لکھتے تھے، اور پھر ان کو بچا کر جب عثمان اکارڈنگ ٹو یور اسلامک نیریٹو، عثمان جب قرآن کو اکٹھا کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے الگ الگ لوگوں سے جو بھی ان کے پاس قرآن لکھے ہوئے تھے وہ منگوائے گئے، پھر یہ ذمہ داری اس بندے کو دی گئی تھی کہ آپ اس کو اکٹھا کر کے قرآن کو بنائیے، اور وہ بندہ خود حدیث میں آتا ہے کہ وہ آخر میں کچھ 3-4 ایسی آیتیں بچ گئی تھی جن سے جو وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کہاں ڈالیں اس کو، کیونکہ وہ کسی نے میچ نہیں کھا رہی تھی، تو وہ مطلب یہ کہ وہ جو بندہ جو اکٹھا کر رہا تھا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ آیت کو کہاں ڈالنا ہے، سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ یہ جو آپ تھیوری دے رہے ہیں دیکھیں انفارچونیٹلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے۔ یہ سب کہانی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پہلی بات ان تو سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث جھوٹی ہے؟ دیکھیں حدیث تو کیا ہے، حدیث تو تاریخ ہے نا، تاریخ کس نے جمع کی ہے، لوگوں نے جمع کی ہے نا، 200 سال بعد لکھی گئی ہے، اس میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں، حدیث کے غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، مطلب آپ کہہ ٹھیک ہے، رہے ہیں کہ خبر میں واحد ہے، جی جی بولیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خبر واحد ہے، خبر واحد کا مطلب ہے کہ وہ سنگل چین آف نریشن چاہیے، وہ کوئی متواتر چیز نہیں ہے، قرآن متواتر ہے، یہ فرق تو ہے نا، تو وہ کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بندے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو بتایا، 100 سال بعد کسی نے نوٹ کر لیا، یہ ہوا۔
ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں مسئلے ہو سکتے ہیں، حدیث میں موسٹ پروبلی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ غلطی وہ ہو سکتی تاریخ ہے نا، 100 سال بعد ٹھیک ہے، تاریخ لکھی ہے، تو اس میں مسئلہ مسائل تو ہو چلیں آپ سکتے ہیں اور میری ہیں. بات مان لیں، حدیث جھوٹی تھی، حدیث میں مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں ہے سر. نہیں قرآن کی جھوٹی ایک نہیں تھی، سورہ، لیکن سنیے، اس میں کسی بھی انسان کی جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس پرانے زمانے کے انسان کی، تو وہ 100% ایکوریسی سے نہیں آتی. قرآن اس کی ایکوریسی سے آ گیا کہ یہ متواتر ہے. متواتر کا مطلب یہ اتنے سارے لوگوں نے ایک ٹائم پہ اس کو حفظ کر کے اگلی نسل کو اور اگلی نسل نے اگلی نسل کو منتقل کیا کہ پروف ان کیجئے. سب کا جھوٹ پہ اکٹھے ہونا عقلاً محال ہے. قرآن متواتر ہے، اس کو اپروو کیجئے تھوڑا. قرآن متواتر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا، لوگوں نے اس کو حفظ کیا، لوگوں نے اس کو نماز میں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن کو پڑھتے تھے اور اچھا، باجماعت پڑھتے تھے. ان کی اگلی نسل نے ان سے سیکھا اور اگلی نسل نے ان سے سیکھا. مطلب ایک چیز جی، باللفظ اگر آپ نے کیا اوکے، حدیث مطلب کہ بالمعنی قرآن ہے، کا ایک بالمعنی کا لفظ مطلب یہ جو کہ ہے آپ مجھے مسلم ہے. اچھا، باللفظ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ یہ سیم تو ہے. پھر آپ یہ مجھے جو ایک بات ورش بتائیں، کا قرآن ہے، سنیے یہ جو ورش کا قرآن ہے، پھر یہ حفظ کا قرآن ہے، تو یہ 28 الگ الگ ڈفرینٹ قرآن سے، ان کے اندر پھر یہ ڈفرینس کہاں سے آ گیا؟ کوئی ڈفرینس نہیں. عراب تو کوئی ہوتے ڈفرینس ہی نہیں تھے اس زمانے میں، عراب تو بعد کیا؟ میں لگے. عراب پکڑتے، ہمارے عراب پکڑتے زیر کوئی فرق نہیں. دیسی بھائی ان سے یہ پوچھیے، وہ طلحہ بھائی آپ بول رہے ہیں کہ حدیثہ کی چین ہے، کوئی اس کے ریالٹی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے قرآن کو لکھنے والے کون کون ہیں؟ قرآن کس طریقے سے آپ تک پہنچا؟ آپ کو یہ قرآن کیسا پتا چلا کہ یہ رسول کے اوپر اتری سو ہے؟ کیا آپ یہ بات خدا قرآن سے ثابت کر سکتے ہو؟ بتائیے. قرآن مجھ تک قرآن علمی قرآن مجھ تک علمی تواتر اور اجماع سے پہنچے ہے. ریٹن بک کی فارم میں وہ بعد میں آتا ہے. سر مطلب وہ یہ ہاں کہ آپ ہزاروں لوگوں نے تو قرآن وہ کو یاد کہنے کی کیا، بات ہے نا اگلی نسل کو دیا. طلحہ، ریٹن میرے قرآن پیارے بعد میں بھائی، آتا یہ ہے، کہنے کی علمی باتیں ہیں، روایت یو پہلے. کین، سنیے میری بات سنیے، یہ باتیں ہیں کہنے کی، پروف نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ مجھے حفظ کر کے لوگوں نے پہنچا ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی کیا ہے؟ واٹ از دا پروف آف دیٹ؟ دیر از نو پروف. ہم 14 سائنٹیفک صدیوں کی تاریخ گواہ ہے، سائنٹیفک آپ بتا رہا نہیں سنے ہے، میں سائنٹیفک. آپ کو بتاتا ہوں. طلحہ جی سنیے، آپ بول رہے ہیں کہ حدیثوں کو 100 سال بعد لکھے، اس میں غلطی ہو سکتی، میں اس کو نہیں مان سکتا. تو آپ ہم لوگ کو آج قرآن پروف کریے کہ قرآن کو کس طریقے سے لکھا گیا، کب لکھنا شروع گئے، قرآن کے آپ کے پاس کیا نالج ہے، قرآن آپ تک کیسا پہنچا، وہ بات ثابت کریے. اورلی نہیں، وہ کس کتابوں میں لکھے ہوا ہے، یا قرآن خود اپنے آپ کو ثابت کرتی کیا میں اتنے سال پرانی ہوں، میں ایسا آئی، یہ بات ثابت کریے آپ. لکھا ہوا قرآن کا جو پہلا نسخہ ہے وہ 2nd ڈگری ہے ایویڈنس کا. میں تو آپ کو 1st ڈگری ایویڈنس دے رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام نے ہزاروں کی تعداد میں یاد کیا، اگلی نسل کو دیا، اگلی نسل نے اگلی نسل کو دیا. وہ پروف کی کیسے بات پتا کر رہا چلا؟ ہے. آپ کو کیسے ہسٹوریکل پتا چلا؟ ایویڈنس کیا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ دیجیے کہاں سے پتا کیسے مجھے چلا؟ کیسے پتا چلا؟ ٹھیک ہے، کیا بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، نہیں میں آپ سے ٹھیک پوچھ ہے. رہا ہوں کہ سوال ہاؤ ہے ڈو آپ یو کا نو، 14. ویٹ اے سیکنڈ برو، مجھے ٹھیک. پورا کمپلیٹ کرنے دیجیے. میں کہہ رہا ہوں ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو دس فیکٹ کہ بھائی یہ لوگ ہزاروں نے یاد کیا، پھر انہوں نے نیکسٹ جنریشن کو دیا، انہوں نے یاد کیا، پھر تھرڈ جنریشن آئی، انہوں نے یاد کیا، پھر انہوں نے ساتھ میں لکھا بھی ہوگا، وہ بھی ہمارے پاس ٹرشیری ایویڈنس موجود ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو نو دس کہ وہ ان لوگوں نے یاد کیا تھا، ہزاروں لوگوں نے یاد کیا تھا؟ بتائیے. یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. فار ایگزامپل میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں، آپ سنیے گا بات. اس ٹائم پہ 10 ملین سے اوپر، مطلب 1 کروڑ سے اوپر کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا. پچھلی نہیں ابھی نسل کو میں بھی چھوڑیے اتنے نا تھے سر، اس سے. مجھے اس ٹائم کا نہیں ہسٹوریکل یار، ایویڈنس دیجیے نا یار، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں طلحہ بھائی. نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تو میری کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. جی بولیے. آپ مجھے میری کہانی نہیں، تو مجھ سے آپ شروع ہوتی ہے نا. 1 کروڑ لوگوں نے قرآن کو حفظ کر رکھا ہے آج کے زمانے میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں ہزاروں لوگوں نے یاد کر لیا تھا اور اسی طریقے سے وہ نیکسٹ جنریشن میں آیا ہے. اس کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی ہسٹوریکل کتاب آپ بتا رہے ہو اس میں لکھا ہے، وہ بتاؤ. میں آپ کو بیکورڈ ٹریسیبلٹی دے رہا ہوں، تو بات تو مجھ سے شروع ہوگی نا. قرآن آج میرے ہاتھ میں آیا ہے.
قرآن مجھے سنایا گیا ہے. سر قرآن آپ کو بے شک سنایا گیا ہے، لیکن اس قرآن کے اندر بہت سارے ڈفرینس، یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ 28 الگ الگ یہاں سے ورژنز ہیں پیچھے قرآن جاؤں کے. گا نا. ہاں جی، آپ کی ایک ہی آواز ورژن ہے، کوئی الگ ورژن نہیں ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک ہی ورژن ہے، ایک ہی نہیں ورژن ہے. بھائی. ایک ہی ورژن. اوکے، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کے اوپر جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے لیے میں نے آیت نکالی ہے. اس کے اندر یہ اچھا آیت وہ بڑی جو نسل انوکھی در نسل ہے. اچھا طلحہ ایک بھائی. منٹ بس، ایک منٹ پلیز. یہ جو نسل در نسل ہے، یہ تاریخی شہادت ہے کہ ہزاروں حافظ صحابہ کے ٹائم میں ہی موجود تھے. دیکھیں یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ اسی دور میں شروع ہو گئی تھی ان کی زندگی میں، اور اس میں قرآن پورا پڑھ کے سنایا جاتا تھا، اور لوگ اس کو یاد کرتے تھے اور اگلی نسل کو منتقل کرتے تھے. تو جب 500 1000 یا 10,000 لوگ مل کے ایک چیز لفظ بائی لفظ یاد کر رہے ہیں نا، اس میں غلطی کا امکان ختم ہو جاتا نہیں یہ آپ نے جو ہے سر ہے. یہ بالکل ایک ایویڈنس، بول اس کا کوئی یہ دیکھے کہنے کی بات ہے تاریخی ویسے. حقیقت ہے، ارے بھائی اس طریقے سے ہسٹوریکل کام نہیں ایویڈنس ہوتا ہے. نا یار. آپ اس کو ہسٹوریکل ایویڈنس کہہ رہے ہو. لوگوں نے وہ نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی، اس کو ان کو یاد ہو گیا، ان کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. آپ ہاں اس کو ہسٹوریکل ایویڈنس کہتے ہو. ہاں ہاں بھائی. ایسا. ہاں کیونکہ ایک میں ہو سکتی ہے، ایک میں ہو سکتی ہے، لاکھوں میں نہیں ہو سکتی. اگر ایک اچھا، غلطی کرے گا دوسرا اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، لاکھوں میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ ارے تو پھر آج ڈفرینٹ کو ورژن آف قرآن اربوں لوگ کیوں ہے؟ حفظ کے قرآن، حفظ کے نہیں، قرآن میں ورش کے قرآن میں کتنا فرق ہے آپ کو پتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. عراب تو لگے ہی بعد میں ہے، ارے عراب تو تھے نہیں احرام اس کی ٹائم بات پہ. نہیں ہو رہی ہے سر، احرام کی بات نہیں ہو رہی عراب ہے، تو فرق ورڈز ہے، کے اور ڈفرنس. کوئی فرق نہیں ہے. ورڈز کے ورڈز کا فرق ڈفرنس اسکرین ہے ہے. ہی نہیں ہے. ہاں جی. ہمارے دیسی بھائی، آپ نے جو جی. اسکرین شیئر کیے تھے نا، میں اسکرین لے کے آئے، دیکھیے. آپ ہاں کچھ میں بتانا چاہ ایک رہے بار ہیں. چلے یہ اپنا آپ فاطمہ سر بہن، ورش طلحہ میں بھائی، کوئی فرق طلحہ نہیں ہے. بھائی ایک منٹ، طلحہ بھائی ایک جی منٹ کے پلیز. جی ورش جی اور حفظ کے قرآن کے اوپر ہم یہ تھوڑا لمبا ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے میں ٹھیک آپ ہے کو کچھ ٹھیک. دکھانا چاہ رہا تھا. یہ آیت بڑی انوکھی ہے اور یہ سورہ بڑی انوکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ویسے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا مکی سورہ وہ مدنی سورہ وہ ایک ساتھ ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ نے کہا. پھر یہ آپ سارے قرآن میں جی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ آیت بڑی انوکھی ہے. کیوں یہ انوکھی ہے؟ کیونکہ 8 کی 65 کو 8 کی 66 منسوخ کرتی ہے. اب غور سے سنیے گا. 8 کی 65 مطلب ایک آیت جو پہلے اتری ہے اس کو جو بعد میں آیت اتری ہے اس نے منسوخ کر دیا. کیسے منسوخ کیا؟ اب یہ دیکھو، مزے کی بات دیکھو. جو آیت 65 نمبر ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اے نبی، مسلمانوں کی جہاد کی ترغیب دو، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور اگر تم 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے. اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یہ 65 کی آیت ہے. ریمبر دا ریشیو. ٹھیک ہے، قرآن نے ایک ریشیو، اللہ نے آیت میں ایک ریشیو دیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر 20 آدمی ہوں گے، 20 مسلمان ہوں گے تو وہ 200 کافروں کے اوپر مغلوب ہو جائیں گے، مطلب وہ غالب آ جائیں گے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، جیت جائیں گے. اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں کے اوپر آئیں گے. مطلب کہ 1:10 کا ریشیو ہے، ایک مسلمان 10 کافر کے برابر. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی آیت اتری ہے. اب مزے کی بات دیکھیں، ایک آیت اتری، مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو بڑی گندی پڑی. دوسری آیت اتر جاتی ہے 66. اس آیت کے اندر کیا اللہ بولتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، مطلب مسلمانوں میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے. اب مزے کی بات یہ ہے، 66 نمبر آیت کے اندر یہ ریشو جو 1:10 کا تھا، اب یہ 1:2 کا ہو چکا ہے. مطلب ایک مسلمان 2 کافر پہ بھاری. پہلے ایک مسلمان 10 پہ بھاری تھا، اب ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہے. اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں گے سر، تو بیک گراؤنڈ سے پتہ یہ چلے گا کہ اللہ نے یہ جو نمبر دیا تھا یہ کچھ زیادہ ہی تھا. مسلمان غالب نہیں آ رہے تھے جنگ کے اندر، مسلمانوں کو بڑی جو ہے مشکلات آ رہی تھی. تو اللہ نے نئی آیت پیش کر دی کہ بھائی دیکھو، اتنا 1 کے برابر 10 کا نہیں ہوتا، 1 کے برابر 2 کا ہے.
ٹھیک ہے, یہ ساری سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں میرے بھائی پیارے طلحہ بھائی. میں آپ سے صرف 2 سوال پوچھوں گا. نہیں, اس نمبر کا 1, جواب دے دوں ان شارٹ, نہیں جواب اس کا پوچھنے دو, جواب پھر دے دوں. جواب دو. سوال پوچھنے تو دو, جواب تو بعد میں دو گے آپ. میرا سوال اس پہ یہ ہے طلحہ بھائی کہ اللہ جو قادر ہے, جو عالم ہے, جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے, کیا اللہ کو علم نہیں تھا پہلے علم نہیں تھا کہ مسلمان کمزور ہیں, وہ 10 پہ بھاری نہیں آئیں گے, وہ 2 پہ بھاری آئیں گے؟ اس کو پہلے یہ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ 10 پہ بھاری آئیں گے, اور پھر وہ اس کو منسوخ کرنا پڑا اس آیت کو, اور نئی آیت دینی پڑی کہ نہیں یہ 10 نہیں 2 کے اوپر آئیں گے, کیونکہ اللہ تو آل نالجبل ہے, اس کی یہاں پہ منسوخ کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مجھے جواب دیجیے, بتائیں. اللہ کے علم جی میں تو ہر چیز تھی, اس کو پہلے سے اس بات کا پتا تھا. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے, ٹھیک ہے. ضرورت اس ہاں لیے پڑی, دیکھیں اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے, کتنے لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں. اللہ نے لوگوں کو ٹیسٹ کیا اور لوگ ایمان میں کمزور نکلے, اس وجہ سے وہ ریشو چینج کر دی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, منسوخ ہونا کانٹرڈکشن نہیں ہوتی. مثال کے سر, یہ طور پہ کانٹرڈکشن میں نے ہے, آپ کو ایگزامپل, کیا ایک بات کر ایک رہے ہو یار. ایک جملہ ایگزامپل, چلیں بولے, بڑی پیاری ایگزامپل کمپلیٹ ہے. بالکل ہاں, بولیے. اگر 2 سال پہلے میں بہت شریف آدمی تھا اور آپ مجھے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ بہت شریف آدمی ہے, اور 2 سال بعد میں قتل کرنا شروع کر دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ قاتل ہے, تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, یہ میرے بیہیویئر کی چینج کی وجہ سے آپ کا سانس لیں گے. تو مسلمانوں کے بیہیویئر کی شفٹ کی وجہ سے اللہ نے سانس چینج کر دیا. پتہ اس کو پہلے ہی تھا, لیکن لوگوں پہ ایویڈنٹ بعد میں, پتہ تو اس کو واہ پہلے ہی تھا. سر, یہ تو امر یہ ہے. منسوخ یہ ہونا سنیے, کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتی. ارے سر میری بات سنیے, ٹھیک ہے مسلمانوں کو پتا نہیں تھا, اللہ کو تو پتا تھا نا. اللہ کو جب پتا تھا تو اللہ نے یہ نمبر ہاں, پہلے دیا ہی کیوں 10 کا, ایک کے برابر 10. جی موقع دیا بولیے. لوگوں کو, لوگ ایمان میں کمزور نکلے, لوگوں کو موقع دیا, وہ ایمان میں کمزور نکلے. اچھا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹیسٹ تو موقع کرتا ہے دیا, لوگوں اچھا کو, کیا اللہ کو ٹیسٹ پتا کرتا نہیں ہے, تھا کہ وہ ٹیسٹ کمزور نکلیں گے پہلے ہی, کیا پتا نہیں ٹیسٹ. تھا؟ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں میجورٹی کافر نکلے گی, کتنے مسلمان ہوں گے, کتنے کافر ہوں گے, ارے پھر بھی اللہ اللہ وہ میں ٹیسٹ بات نہیں کہہ کرتا رہا ہے. ہوں یار, دنیا کا پلیز آنسر مقصد ہی, کوشچن. ارے یار طلحہ بھائی, آپ جلیبی نہ گھماؤ, صرف آنسر اس کوشچن کا کرو کہ کیا اللہ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ کمزور نکلیں گے, پہلے نہیں پتا تھا؟ میں نے آپ کو اس کا جواب نہیں دیا, میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو ہر چیز پتا ہوتی ہے, یہ کوئی جواب تھوڑی ہوا. مجھے پروف کیجئے نا کہ اللہ کو پتا, بھائی اگر اللہ کو پتا تھا, لاجیکلی مجھے پروف کیجئے کہ اگر اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا تو پھر یہ آیت منسوخ کرنے کی ضرورت کیا تھی, اس کو چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی, وہی رہنے دیتے. اور دیکھیں اللہ کی کہی ہوئی بات تو کیا ہے, اللہ نے کہا کن فیکن ہونا چاہیے تھا, اللہ نے کہا کہ 1 کے برابر 10 ہے تو 10 کا ہونا چاہیے تھا. اللہ کی آیت جب ثابت آ گئی ہے تو مسلمان بھلے کتنا ہی گدھا کیوں نہ ہو, وہ 10 پہ قابض آنا چاہیے تھا اس کو, لیکن نہیں آیا. اللہ کا اللہ کو اپنے حکم اٹل ہے, لیکن مسلمانوں اللہ کے, کو اپنے, سنیے نا میرا تان, میرے کو تان باندھنے دیجیے, میرا طنز سن لیجیے ایک بار. اللہ کو اپنے ورڈز چینج کرنے پڑے کیونکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور تھا, لیکن اللہ کا کلام, اللہ کے قول, اللہ کی کہی ہوئی بات اتنی مضبوط نہیں تھی. اگر مضبوط ہوتی تو اللہ نے کہا کہ 10 کے برابر تو اس کو 10 کے برابر ہونا چاہیے تھا. ایک بار اتری آئے تو اس کو ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا؟ یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ریشو چینج ہوئی, اللہ کے کلام کی سنی. میں نے آپ کو پہلے کہا کانٹرڈکشن اور منسوخ ہونے میں فرق ہے, پہلے سر یہ ڈیفینیشن آپ کو سمجھائی تھی. آپ کانٹرڈکشن خود کی کہہ اگر رہے ہیں آپ منسوخ ہے. ڈیفینیشن کریں, پیارے میرے بھائی, کانٹرڈکشن کی اگر آپ ڈیفینیشن چیک کریں گے تو کانٹرڈکشن کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے, روکو میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں, google.com پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کانٹرڈکشن کے ساتھ نہیں, اس کے ساتھ کانٹیکسٹ اٹیچ ہے نا. کانٹیکسٹ یہ کہ مسلمانوں کی حالت ویک ہو گئی, مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری آ گئی, تو ورڈکٹ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, نہیں ایک منٹ سر, وہ چلتے ہیں نا. میں, آپ نے وہ آگے والی بات میری نہیں سنی. میں نے مان لیا کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا. میں آپ سے 2 ہاں طنز ہاں یہاں پہ کر رہا ہوں, میرے 2 پوائنٹ ہیں. ہاں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے, ہاں ایک تو اللہ نے آیت اتار دی, اللہ کی کہی ہوئی بات کن فیکن کیوں نہیں ہوئی؟ اگر چلو کمزور تھے, کمینے تھے, جیسے بھی تھے, آپ کے مکہ کے اوپر جب حملہ ہو رہا تھا تو بارش کس نے کی تھی؟ پتھروں سے بارش الفیل نے کی تھی, اپنا یہ ابابیل نے کی تھی. تو یہاں پہ بھی تو اللہ کی کہی ہوئی بات ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کو اپنے ورڈز چینج کیوں کرنے پڑے؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر اللہ 2, کی بات. ارے سنیے, اچھا,
میری پوری بات کمپلیٹ ہوگا. نمبر 2 طنز جو ہے میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ جو عالم ہے، جو سب چیز جانتا ہے، کیا اس کو پہلے مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کا کیوں نہیں پتا تھا؟ کیوں نہیں پتا تھا؟ دو یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سر. دیکھیں اللہ کو پہلے سے پتا تھا، لیکن اللہ نے یہ دنیا بنائی لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جب ٹیسٹ کر کے چیزیں سامنے آ جائیں. اور جو پہلے والا کول تھا وہ مسلمانوں کی ایمان کی حالت پہ ڈیپینڈنٹ تھا. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ کول نہیں تھا. دوسرے والا بھی مسلمانوں کے ایمان پہ ڈیپینڈنٹ تھا. ایمان کی حالت ویک ہوئی تو ورڈکٹ چینج ہو گیا. سر لیکن یہ تو بڑی ایک کلیئر سی انسانی بات عمل ہے نا. دیکھیں a human is a subject, a person or a human is a subject to the circumstances that are presented to them. انسان جی کا کیا ہوا فیصلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے سرکمسٹینسز کے حساب سے. لیکن یہ اجازت میں ایک انسان کو دے سکتا ہوں، ایک خدا کو نہیں دے سکتا ہوں جو کہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر اور جو جانتا ہے ہر چیز کو. جب ایک انسان یا ایک خدا یا ایک خدا کو اگر پرم گیان ہے، اگر ہندی میں بولیں تو ہی نوز دا نالج، ہی نوز ایوری تھنگ، کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوا تھا اور آگے کیا ہوگا، سب کچھ پتا ہے اس کو، لاسٹ اوور کا بھی پتا ہے. تو پھر یہ اجازت اس کو نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک انسانی عمل ہے. یہ تو میں ہاں اکارڈنگ ٹھیک ٹو ہے پوائنٹ. سرکمسٹینسز فیصلے کرنا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جنگ کے دوران پاکستانی آرمی اور انڈین آرمی کی جنگ چل رہی ہے، مان کے چلیے ٹھیک ہے. انڈین آرمی نے دیکھا کہ پاکستانی آرمی کارگل کے طرف سے اوپر چڑھ کے آ رہی ہے. پہلے انڈیا کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ ہم لوگ جو ہے جموں کے طرف سے اٹیک کریں گے پاکستان کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن جب انڈیا نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو سیاچن کی طرف سے آ رہے ہیں، اب انڈیا کی اسٹریٹجی چینج ہو گئی. اب وہ سیاچن کی طرف حملہ کرنے شروع ہو گئے، ڈیفنس کے اندر آ گئے. اب دیکھیے اس کے اندر ہیومن فیکٹر انوالوڈ ہے. کیوں فیکٹر انوالوڈ ہے؟ کیونکہ ان کو فیوچر کا پتہ نہیں تھا. They didn't knew کہ پاکستان کہاں سے آ رہا ہے. جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے ڈیسیژن لیا اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن. یہ انسانی عمل ہے. لیکن ایک خدا جو آلریڈی جانتا ہے کہ پاکستانی سیاچن سے آئیں گے، اس کو یہ بات پتا کیوں نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، وہ انسانوں کو پہلے کیوں نہیں بتا رہا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اللہ کو یا خدا کو میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں. انسانوں کو بے شک دے سکتا ہوں، خدا کو نہیں دے سکتا ہوں. اصل میں مسئلہ ٹھیک ہے میرے یہ ہے بھائی. کہ آپ پورے قرآن کو پڑھنے سے پہلے دیکھیں جو تھیسس ہوتے ہیں اس میں کچھ پریمیسز ہوتے ہیں. یہ جو پورا قرآن اترا ہے اس میں پہلا پریمس یہ ہے کہ یہ سارا انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اترا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی قادر تو ہے، اس کو پتا تو ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے. ساتھ جی دوسرا جی پوائنٹ یہ کہ وہ انسانوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک تو ہے. میں آپ کو پہلے دن ہی لوگوں کو ہم جنت اور جہنم میں پھینک سکتا ہے. وہ تو سنیے پہلے دن ہی طلحہ لوگوں کو جی، جنت جہنم میں پھینک سکتا آئی ہے. تھنک دیسی ان بھائی لوگوں کو ٹیسٹ ایک کر رہا ہے. ایک ایک سوال کرنے دیو میرے کو. دیسی بھائی ان سے ایک جی جی سوال کریں گے. ہمارے طلحہ جی یہ دیکھیے، آپ جو بول رہے نا جیسا قرآن میں ایک آیت میں اللہ فرماتا کہ میں ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہوں، میں جسے چاہے دکھاتا ہوں. پھر بول رہے میں ہی گمراہ کرنے والا ہوں. وہی سیدھی راستے پہ بھی لاتا ہوں بول رہا، گمراہ بھی کرتا ہوں بول رہا. پھر انسان کے اوپر اس کا کچھ رائٹ ہی نہیں ہے. ویری تو گڈ. اچھا پوائنٹ. اچھا بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں ہوں، اللہ نے ہر انسان کو فری ول دی ہے. فری ول کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے سیدھے راستے پہ جائے، اپنی مرضی سے الٹے راستے پہ جائے. نہیں دی ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی مرضی سے سنیے اچھے فری ول کام پہ کروں بعد یا میں پھر میں کریں سے گے. برے کام. یار طلحہ بھائی، سن تو لو نا، طلحہ بھائی، جواب تو سن لو. نہیں نہیں طلحہ بھائی، سوال کی ہے لیٹس جواب تو ناٹ سن لو. ڈسکس. یار یہ آپ ٹاپک نہیں چینج ہو نہیں جائے گا پلیز سوال یار. ارے نہیں، سر فری ول پہ مجھے نہیں جانا کتنا نا ٹائم ابھی. لگے گا؟ ارے کتنی فری ول پہ بات کر نہیں لوں گا؟ جانا، ایک یہ منٹ، بحث الگ ہے. سن 40 لیجیے نا سیکنڈ میرے بھائی. 40 سیکنڈ لگا لوں گا. چلیں بول دیں بھائی، کوئی بات نہیں، بول دیں. اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے، چاہے سیدھا راستہ کرے چاہے الٹا راستہ کرے، یہ انسان کی اپنی فری ول ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اگر ایک انسان قرآن اپنی فری قرآن ول کہہ سے رہا بھائی. غلط. ہاں ایک منٹ جی طلحہ جی، جی جی ہم میں جو بتا رہا بھی ہوں چلیے. چیز کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے. قرآن کہہ رہی، قرآن کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ فرما رہا میں ہی ہدایت دینا ہوں، سیدھے راستہ والا ہوں. پھر اللہ ایک ہی جگہ بول رہا میں ہی گمراہ کرنے والا ہوں. تو انسان میں اپنا آپ جیسا فری ول کے پاس جا رہے ہیں، اس کا تو بہت بڑا کانسیپٹ ہے. لیکن سورہ قلم میں جب اللہ پہلے قلم، یہ دوسری آیت ہے بولتے، دوسرا سورہ ہے، اس کو تو پورے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے لکھ کے قلم کو تو سوکھ گیا. وہ قلم ٹوٹ گیا، جب ختم جو لکھنا تھا لکھے گیا.
आपके हिसाब से? बिल्कुल, लेकिन फातिमा बहन, ये टॉपिक ये जाने से पहले लेट्स मुझे इनको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन दिखानी थी। हाँ दिखाइए, चलिए दिखाइए, लेकिन स्क्रीन पे देखिए तलहा जी। कॉन्ट्रडिक्शन किसको कहते हैं? ठीक है, द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग द कंप्लीट अपोजिट ऑफ समथिंग एल्स और वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, सो दैट वन ऑफ देम मस्ट बी रॉन्ग। देखें, कुछ ऐसी चीजें जो एक कही हुई चीज या जो भी चीज कही गई है उसके कंप्लीट अपोजिट में हो, या फिर उस जो वो चीज है उससे डिफरेंट हो, तो कहां तक उसकी हद क्या है? उसकी हद ये है कि उनमें से कोई एक ही सही हो सकती है। ठीक है, दोनों सही नहीं हो सकती है, एक गलत होगी तो एक सही होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी, अपना तलहा एक अच्छा इंसान है, तलहा एक इंसान था। ये आपस में दोनों कंट्राडिक्टरी क्यों है? क्योंकि एक ही जगह पे ये दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दिखा रहा है कि वो मर चुका है, अब नहीं रहा है, एक दिखा रहा है कि वो अभी जिंदा है। सिमिलरली इसी आयत के अंदर जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ये वाली आयत, अब इस आयत के अंदर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? अल्लाह ने यहाँ पे एक के बदले 10 का रेशियो दे रखा है, दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ने जो है यहाँ पे एक के बदले 2 का रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है? कि इनमें से कोई एक सच्ची हो सकती है, दोनों सच्ची नहीं हो सकती है। ठीक है, जा तो मुसलमान 2 के बराबर है, जा तो मुसलमान 10 के बराबर है। और अगर पहले 10 के बराबर था, अब 2 के बराबर है, तो इसमें फिर अल्लाह की लाइल्मी साबित हो रही है और अल्लाह की पावरलेसनेस साबित हो रही है। दैट इज द पॉइंट। अरे वो ड्रॉप हो गया, आई गेस। फातिमा आप हैं यहाँ पे? जी जी, भाई मैं हूँ, वो ड्रॉप तो नहीं हुआ, लेकिन उनका नेटवर्क पहले से ही रेंज से बाहर चले गया होगा जी। वो समझ रहे, काफी अच्छे लोग ज्वाइन हुए हैं देसी भाई आज, काफी समझदार पड़े 2 लोगों के सिवाय सिर्फ, बाकी सब अच्छे आए, अच्छे पढ़े लिखे समझ रहे हैं। 1 से 2 हजार बार ये लोग ज्वाइन करें तो समझ सकते। बैटरी डेड हो गई कहते भाई तला भाई। सुनिए हमारे तला जी, कोई और बात नहीं भी है कोई सर। मोमिन, कोई बात नहीं, आज के कई कई लोगों को मैं ज्वाइन नहीं कर सकी स्टेज के ऊपर, वो आके चले गए। ये मैं टॉपिक को कल भी कंटिन्यू करूंगी, कल भी 9:30 से आप लोग कल ज्वाइन होके अपनी बात पूरी कर सकते। जो मुस्लिम को मैं आज नहीं ले सकी, भाई लोग आप लोग कल ज्वाइन हो जाओ, कल हम आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी बात और हमारी बात रखेंगे, जो भी है इसके ऊपर डिस्कशन कल करेंगे। जी देसी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए फ्री विल का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं होता है। ठीक है, ये कदर कदर एक चीज होती है, डिक्री होती है। ठीक है, मतलब कि आज तक दुनिया के अंदर जो हुआ है और जो होने वाला है, बेसिकली उसका इंतजाम अल्लाह ने पहले ही कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठ के एग्जैक्टली, बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ था। ठीक है, ये लिखा हुआ था, अभी लिखा हो हुआ। रहा है। अब बात ये है कि अगर कोई चीज लिखी हुई है ऑलरेडी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो फिर फ्री विल कहाँ से है? क्योंकि लिटरली जिस चीज को आप फ्री विल कह रहे हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि वो फ्री विल है और आप अपनी तरफ से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो वो फ्री विल है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है। वो फ्री विल भी अल्लाह के लिखे हुए का पार्ट है, तो फिर फ्री विल कहां से रही? एवरीथिंग इज लेकिन मातर। हमारे देसी भाई, सूरे नून की तफसीर में हम जब देखेंगे, नून एक मछली का नाम है जहां तक अपने को मालूम है हदीस के हिसाब से। फिर उसके बाद नून अल खलम, खलम की कसम, जिस तरीके से उसकी तफसीर है उसमें तो साफ साफ लिख दिया है कुरान के हिसाब से दुनिया में कौन क्या करने वाला है। तो ये बात तो हो गई, लेकिन ये लोग शब्बे कदर को जो बताते फ्री विल हम इबादत करने पे मिलता, तो वो इबादत भी तो उसमें लिखी है, कहना चाह रही थी मैं, वही सूरह नून में ही लिखी हुई है। सही है ना? मतलब सारी डिक्री है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तयशुदा है। तो आपका इबादत करना भी फातिमा जी तयशुदा है, तो इसमें फिर रियली फ्री तयशुदा विल है है। कहाँ? एग्जैक्टली, जब हर चीज तयशुदा है तो फिर फ्री विल कुछ रही नहीं ना। कहने की नाम पे फ्री विल है, ठीक है, लेकिन वो फ्री विल भी मातहत है जो लिखा हुआ है। तो ये वैसा ही हो एग्जैक्टली, गया कि सही बात है। ये वैसा ही हो गया कि नॉर्थ कोरिया का वो किम जोंग उन कहे कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब वो कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन हम सबको पता है कि वो डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है।
तो समथिंग लाइक दैट। सही है, बिल्कुल सही है। आपको पता तो है नॉर्थ हमारे कोरिया का साथ पूरा नाम क्या है फातिमा बहन? फातिमा है उनका नॉर्थ कोरिया का फुल फॉर्म है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, आई थिंक ऐसा कुछ है। तो अच्छा, नाम में डेमोक्रेटिक डालने से डेमोक्रेसी बन नहीं जाती है ना। हाँ सही है, सही है। चले ठीक है हमारे साथ हाँ ले हाँ, लीजिए किसी अरे ने नहीं आज मतलब कितने छुट गए हमारे देसी भाई, कई लोग। ये कौन दो है? मुसलमान, दो तो एक्स मुस्लिम बन गए आई गेस। जी भाई, आप एक्स मुस्लिम है? मुस्लिम छुट गए हमारे देसी भाई कई लोग। ये कौन है? जी नमस्ते, हेलो। जी और भाई, भाई आप यूट्यूब एक्स को मुस्लिम बंद कर है? दो। ये क्या कैसा डबल आवाज कैसा आ रही हमारे देसी भाई? इन्होंने एक टैब में यूट्यूब खोला हुआ होगा, यूट्यूब को बंद कर दीजिए। क्या नाम है? जी भाई, अपना यूट्यूब बंद करके बात करिए। कोई एक्स मुस्लिम है हमारे साथ जुड़ना चाह रहे तो हम थोड़ी देर बात करेंगे इनके साथ। जी भाई, अनम्यूट करिए। जी भाई, अपना यूट्यूब बंद करके बात करिए। कोई एक्स मुस्लिम है हमारे साथ जुड़ना चाह। अरे ये तो रिपीट साउंड आ रहा। शायद इको है उनके पास में, वो यूट्यूब को खोल के रखें। चलो, ऐसी आवाज में तो हम उनको नहीं ले सकते। मेरी आवाज मेरे को पलट के आ रही। देसी भाई, तो चलिए डिस्कशन काफी अच्छा रहा। मोमिनो ज्वाइन हो जाओ अगर कल बचा सकते हो तो मुझे। तो ये अपना दोहरा जो खुदा है ना, हम इनको कल भी कंटिन्यू करेंगे। देसी भाई, अगर आज आ सकते तो आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि काफी आयतें बाकी रह गई। कुछ आयतें डिस्कस करने के बाद में और भी थे, यानी एक के खिलाफ एक करने वाली आयतें। जी हाँ, जी तो बिल्कुल। हमारे तलहज हम्म मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है टाइम से आ पाऊँ, लेकिन हम्म बस इन द एंड मैं यही कहूंगा कि देखें, तला भाई अभी भी शायद कमेंट में है, और जो भी मुसलमान अगर कोई देख रहा है, द थिंग इज एंड द हम्म पॉइंट इज कुरान को सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अकीदत की पट्टी हटा के पढ़ के देखो ट्रांसलेशन के साथ, और थोड़ा सा लॉजिकल फैलेसीज को भी देखो उसके अंदर क्या क्या आती हैं। साइंटिफिक जो एरर्स हैं उनको तो साइड पे रख ही दो, लेकिन जो लॉजिकल फैलेसीज हैं उसके अंदर, उसके ऊपर ध्यान दो। अगर थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि आप में दिमाग है ना, और आपकी IQ अगर 100 अबव है, आई एम 100% श्योर कि आप इस्लाम छोड़ दोगे। आपको पता चल जाएगा कि कोई कुरान, कोई खुदा की किताब नहीं है, सब बकवास है। क्योंकि लिटरली देयर आर मिस्टेक्स, और अरबी के मिस्टेक्स तो छोड़ ही दें। कुरान के अंदर एक और जगह है वादमा बहन, ओ का सीगा इस्तेमाल होता है, ओ का, सॉरी नॉट सीगा, ओ का वर्ड यूज होता है। ओ ओ का मतलब होता है या, ठीक है, या अरबी में। हम्म अब हम्म मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुरान के अंदर की बात बता रहा हूं। तलहा भाई साहब, आप ये पूछ लेना किसी आलिम से जाके, कुरान के अंदर फॉर एग्जांपल एक जगह है, बल्कि एक नहीं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें या का सीगा लगा, या का वर्ड यूज हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूं, आपने मुझसे सवाल पूछा फातिमा बहन कि कितने आदमी थे जो कल गब्बर के साथ थे, ठीक है, एक फिल्म का डायलॉग है, तो वो गब्बर पूछता है भाई कितने हम्म आदमी थे, तो वो सांबा